اب پورے لاہور میں کہیں پر بھی خالص دودھ نہیں ملتا، لیکن کسی بھی عورت پر غلط الزام لگا کر اس کو مارنے والوں کا جتھا مکمل طور پر حاجی بن جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا زبردست پیغام دیا ہے ریاست پاکستان سمیت پاکستان میں رہنے والے ہر اس باسی کو کہ یہاں پر مذہبی کارڈ، جنونی کارڈ نہیں کسی کو کھیلنے دیا جائے گا۔ شدت پسندی جو ہے اس کا جڑ سے خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی پیغام انہوں نے شہر بانو نقوی سے ملاقات کے بعد دیا ہے۔ السلام علیکم جی، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں اس عورت کو جس کو شہر بانو اے ایس پی گلبرگ نے بچایا تھا، اس قمیض کا یہ ہارورڈ یونیورسٹیز کے گریجویٹ جو ہیں بڑا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اور ان کی ذرا باتیں بھی سن لیں۔ یہ ایسی نہیں، یہ کاف نہیں ہے، نقطے نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ اس کا مشورہ دیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ یہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے؟ جی کاٹنی چاہیے بالکل، کیونکہ اس نے مشابہت ایف آئی آر کی عبارت کیا ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر فرض قرآن کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کرتا ہوا سوٹ پہنا، اور جو کہ بے ادبی ہے، قرآن کی آیات کی مشابہت کے ساتھ ایک سرکاری گناہ ہے، ایک سرکار کا گناہ ہے۔ یہ سرکار کا گناہ، اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے سوٹ پہنا، جو کہ نہیں پہننا چاہیے۔ اس سے کیا کہتے ہیں، اسلام کی یا مسلمانوں کی بہت دلداری ہوئی۔ مطلب وہ وہاں سے اس کی جان بچ گئی اے ایس پی گلبرگ کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، امیجن کیجئے کہ اس عورت کا وہاں پر مرڈر ہو گیا ہے، وہ مر گئی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس ویڈیو کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں جس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، یہ متن ہونا چاہیے تھا اور یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ سرکار کا گناہ، اسلامی گناہ ہے یہ۔ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ اس پر حلوہ لکھا ہوا تھا، کوئی قرآن آیت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے کوہرام مچا دینا تھا اور ہم نے مطالبہ کرنا تھا ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور وہ جتھے جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، وہاں پر پنجاب پولیس نے ایک ایک شخص کو ان کی نشاندہی کر کے گرفتار کرنا تھا، اور گرفتار کر کے ان کو پابند سلاسل کرنا تھا۔ لیکن کیونکہ وہ خاتون بچ چکی ہے، اس کے بعد یہ تھانے میں بیٹھ کر اس کو معافی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی سے معافی بھی منگوا رہے ہیں جس کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور یہاں اس ویڈیو میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ اس بات کی جو ہے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر کون سی لگانی ہے، اس پر توہین قرآن کی ایف آئی آر کروانی ہے۔ نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے توہین قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شخص یہاں سے جیل میں بھی چلا جائے گا، جیل میں اس کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، مطلب جس شخص کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کس کیس میں اندر آیا ہے، جیل میں کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو مار دے گا، جنت لے لے گا کہ یار میں تے آلریڈی جیل چاں، اینو میں مار دیا، میں جنت لے لواں، مینوں نہیں پتا میں باہر جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس کی جیل کے اندر بھی زندگی جو ہے وہ اتنی مطلب خوفناک ہو جاتی ہے نا کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ان کو علیحدہ بیرکس میں رکھا جاتا ہے جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آتا، دور دور تک کسی بھی قسم کا آپ کو جو ہے وہ سوشل ایکسپیکٹ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہوا ہے، اور اے ایس پی گلبرگ صاحبہ جو ہیں یہ خراج تحسین کی مستحق تھیں۔ ہم نے ان کو پاکستان میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کیا، آج یہ آرمی چیف صاحب سے مل کر آئی ہیں۔ یہ جو آپ شخصیت ساتھ ان کے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ آج یہ دونوں باپ بیٹی آرمی چیف سے ملنے کے لیے جی ایچ کیو گئے۔ آرمی چیف صاحب آفس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ملاقات ان سے کی۔ ان کے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا بڑا زبردست براٹ اپ کیا ہے، آپ کی بیٹی نے جس ڈیڈیکیشن سے، جس لگن سے، اور جس ایک بہادری کے ساتھ ریاست پاکستان کا ایک نکھرا ہوا چہرہ دنیا کو دکھایا، وہ قابل تحسین ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہر بانو نقوی سے بھی بات کی اور ان کو ایک بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف صاحب کی یہ جو تصاویر ہیں، یہ دو پیغام دے رہی ہیں پوری پاکستانی عوام کو، ریاست پاکستان کو، اور یہاں پر رہنے والے ان تمام مذہبی جنونوں کو کہ ریاست جو ہے وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ کھڑی ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی۔ عاصم منیر صاحب کا شہر بانو نقوی صاحبہ سے ملنے کا جو سب سے بڑا ایک مقصد ہے، اس میں ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ ان سے ملیں، اور جو پاکستان آرمی کے اندر فیمیلز مختلف فارمیشنز میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ میڈیکل کور ہے، وہ سائبر کی کور ہے، وہ سوشل کور ہے، ان خواتین کو ترقی نہیں دی جاتی تھی، وہ صرف میکسیمم میجر کے رینک تک جاتی تھی۔ اب درجنوں خواتین ایسی ہیں جن کو میجر سے لیفٹیننٹ کرنل کے رینک تک ترقی دی جا رہی ہے۔ بہت سے جو پاکستان آرمی کی فیمیل آفیسرز ہیں، ان کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ آنے لگ گئے ہیں، اور اس کی اناؤنسمنٹ اگلے کوئی 2-4 دن میں جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آرمی چیف صاحب نے پاکستان آرمی میں کام کرنے والی ان تمام خواتین کو یہ پیغام دیا
دیا ہے کہ آپ شہر بانو نقوی کی طرح کہیں پر بھی ڈپلوائڈ ہیں تو آپ اپنی اپنی حیثیت میں جو کچھ ریاست پاکستان کے لیے کر سکتی ہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور یہ رول ماڈل ہیں شہر بانو نقوی ان تمام پاکستان کے دفاعی اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے۔ اور سیکنڈلی انہوں نے پیغام دیا ہے آرمی چیف صاحب نے کہ کسی بھی مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں، اس کا مس یوز کرنے والوں ساتھ نہیں کھڑی، ریاست قانون کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو پوری صحیح ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں، قانون کی جو پاسداری کرتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب سے جو لوگ ملے ہیں، جو صحافی جرنلسٹ ملے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے، لیکن ان کو اتنی قرآنی آیات حفظ ہیں کہ اگر وہ کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ وہ 3 آیات قرآن کے مختلف پاروں میں سے نکال کر جو ان کو حفظ ہوئی ہیں زبانی، وہ سناتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہی آیات کے ترجمے کی ڈائریکشنز کی روشنی میں جو ہے اپنے معاملات زندگی یا اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ قرآن ہیں، ریجڈ ہوں گے یا بہت مذہبی ہوں گے، شدت پسند ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خواتین کی ترقی میں جس طریقے سے وہ دلچسپی لے رہے ہیں، ابھی 2-4 دن تک آپ کو کچھ خوشخبریاں آ جائیں گی کہ انہوں نے خواتین کے لیے کیا ہے۔ بڑی اناؤنسمنٹس ہونے جا رہی ہیں ود ان دی آرگنائزیشن آف پاکستان آرمی، تو یہ ایک بڑا خوشائند ایک مرحلہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد میں تمام جید علماء اکرام جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آئیں۔ یہ جو 5, 7, 10 لوگ ہیں ایک جتھے کی فارم میں جنہوں نے اس عورت کو وہاں پر پکڑ لیا تھا، ہراساں کیا، زود و کوب کیا، اس کی جان کے در پہ آ گئے، تو آپ لوگ اپنا موقف دیں کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، اور یہ جو کپڑوں کے اوپر یہ جو قرآنی آیات سے تشبیہ ان لوگوں نے دی ہوئی ہے، پوری دنیا میں سعودی عرب میں تو واش رومز تک جو ہیں وہ عربی میں عبارات لکھی ہوتی ہیں۔ تو عربی ایک زبان ہے، ان کو ٹیچ کریں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر اب سعودی عرب میں جگہ جگہ پر آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر جو فیشن آؤٹ لیٹس ہیں، جو وہاں کے ڈیزائنرز ہیں، وہ اس طرح کے ڈیزائنز بناتے ہیں، خطاطی والے، کیلیگرافی والے، اور خواتین جو ہیں وہ وہاں پر پہنتی ہیں۔ اب پورے لاہور میں کہیں پر بھی خالص دودھ نہیں ملتا، لیکن کسی بھی عورت پر غلط الزام لگا کر اس کو مارنے والوں کا جتھا مکمل طور پر حاجی بن جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا زبردست پیغام دیا ہے ریاست پاکستان سمیت پاکستان میں رہنے والے ہر اس باسی کو کہ یہاں پر مذہبی کارڈ، جنونی کارڈ نہیں کسی کو کھیلنے دیا جائے گا۔ شدت پسندی جو ہے اس کا جڑ سے خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی پیغام انہوں نے شہر بانو نقوی سے ملاقات کے بعد دیا ہے۔ کچھ دن تک آپ یہ ثمرات دیکھیے گا کہ جو خواتین کے لیے انیشیٹیوز سید عاصم منیر صاحب نے لیے ہیں، شاید اس سے پہلے پاکستان آرمی میں بھی کچھ اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ اے ایس پی شہر بانو صاحبہ کو سب سے پہلے ڈیلی پاکستان نے خراج تحسین پیش کیا تھا، آج پھر سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔